اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اے مسلمانوں، وہ تم سے عذر خواہی کریں گے جب تم ان کی طرف اس سفر تبوک سے پلٹ کر جاؤ گے۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے بہانے مت بناؤ، ہم ہرگز تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے، ہمیں اللہ تعالی نے تمہارے حالات سے باخبر کر دیا ہے، اور اب آئندہ تمہارا عمل دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیکھے گا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھے گا، پھر تم آخرت میں بھی ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو وہ تمہیں ان تمام اعمال سے خبردار فرما دے گا کہ جو تم کرتے تھے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اب وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کی طرف پلٹ کر جاؤ گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، بس تم ان کی طرف التفات ہی نہ کرو، بے شک وہ پلید ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ یہ تمہارے لیے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو اے مسلمانوں، اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو بھی اللہ تعالیٰ نافرمان قوم سے راضی نہیں ہوگا۔ الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم۔ یہ دیہاتی لوگ سخت کافر اور سخت منافق ہیں اور اپنے کفر و نفاق کی شدت کے باعث اسی قابل ہیں کہ وہ ان حدود احکام سے جاہل رہیں، اور اللہ تعالی نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے ہیں، اور اللہ تعالی خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم۔ اور انتہائی گماروں میں سے وہ شخص بھی ہے جو اس مال کو تاوان قرار دیتا ہے جسے وہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، اور تم پر زمانہ کی گردشوں یعنی مصائب و آلام کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ بلا مصیبت کی بری گردش انہی پر ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور بادیہ نشینوں میں ہی وہ شخص بھی ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے حضور قرب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھری دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ سن لو، بے شک وہ ان کے لیے باعث قرب الہی ہے، جلد ہی اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں
داخل فرما دے گا۔ بے شک اللہ تعالی بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اور مہاجرین اور ان کے مددگار انصار میں سے سبقت لے جانے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے اور درجہ احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا ہے اور وہ سب اس سے راضی ہو گئے اور اس نے ان کے لیے جنتیں تیار فرما رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہے، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی زبردست کامیابی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ اور مسلمانوں، تمہارے گرد انواع کے دیہاتی گنواروں میں بعض منافق ہیں اور باشندگان مدینہ بھی یہ لوگ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ آپ انہیں اب تک نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جملہ منافقین کا علم اور معرفت عطا کر دی گئی۔ ان قریب ہم انہیں 2 مرتبہ دنیا ہی میں عذاب دیں گے، پھر وہ قیامت میں بڑے عذاب کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور دوسرے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، انہوں نے کچھ نیک عمل اور دوسرے برے کاموں کو غلطی سے ملا جلا دیا ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم واللہ سمیع علیم۔ آپ ان کے اموال میں سے صدقہ زکوٰۃ وصول کیجئے کہ آپ اس صدقہ کے باعث انہیں گناہوں سے پاک فرما دیں اور انہیں ایمان و مال کی پاکیزگی سے برکت بخش دیں اور ان کے حق میں دعا فرمائیں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی تو اپنے بندوں سے ان کی توبہ قبول فرماتا ہے اور صدقات یعنی زکوٰۃ و خیرات اپنے دست قدرت سے وصول فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، تم عمل کرو سو ان قریب تمہارے عمل کو اللہ تعالیٰ بھی دیکھ لے گا، اور اس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور اہل ایمان بھی، اور تم ان قریب ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، سو وہ تمہیں ان اعمال سے خبردار فرما دے گا جو تم کرتے رہتے تھے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔
اور کچھ دوسرے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے آئندہ حکم کے لیے مؤخر رکھے گئے ہیں، وہ یا تو انہیں عذاب دے گا یا ان کی توبہ قبول فرما لے گا، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسوله من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور منافقین میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے ایک مسجد تیار کی ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور کفر کو طاقت دینے اور اہل ایمان کے درمیان تفریق، فرق پیدا کرنے اور اس شخص کی گھات کی جگہ بنانے کو کی غرض سے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی سے جنگ کر رہا ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے اس مسجد کے بنانے سے سوائے بھلائی کے اور کوئی ارادہ نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم حق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس مسجد کے نام پر بنائی گئی عمارت میں بھی کھڑے نہ ہوں، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، حقدار کے آپ اس میں تمام قیام فرما ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو ظاہراً باطناً پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ طہارت پسند لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ افمن اسس بنیانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين۔ بھلا وہ شخص جس نے اپنی عمارت یعنی مسجد کی بنیاد اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اس کی رضا و خوشنودی پر رکھی بہتر ہے، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایسے گڑھے کے کنارے پر رکھی جو گرنے والا ہے، سو وہ عمارت اس معمار کے ساتھ، اس مستری کے ساتھ ہی آتش دوزخ میں گر پڑی، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم۔ ان کی عمارت جسے انہوں نے مسجد کے نام پر بنا رکھا ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک اور نفاق کے باعث کھٹکتی رہے گی، سوائے اس کے کہ ان کے دل مسلسل خراش کی وجہ سے پارا پارا ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال ان کے لیے جنت کے عوض خرید لیے ہیں، اب وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، سو وہ حق کی خاطر قتل کرتے ہیں اور وہ خود بھی قتل کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر پختہ پکا وعدہ لیا ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن پاک میں بھی، اور کون اپنے وعدے کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ پورا کرنے والا ہے۔ سو ایمان والو، تم اپنے سودے پر خوشیاں مناؤ جس کے بدلے تم نے جان و مال کو بیچا ہے، اور یہی تو زبردست کامیابی ہے۔
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین، یہ مومنین جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے اخروی سودا کر لیا ہے، آخرت کا سودا کر لیا ہے، توبہ کرنے والے، عبادت گزار، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے والے، تعریف کرنے والے، دنیاوی لذتوں سے کنارہ کش، روزہ دار، خشوع و خضوع سے رکوع کرنے والے، قرب الہی کی خاطر سجود کرنے، اللہ تعالیٰ کے قرب کرنے ہونے کے لیے، قریب ہونے کے لیے سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ان اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کی شان کے لائق نہیں کہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کریں، اگرچہ وہ قرابت دار ہی، رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو چکا ہے کہ وہ مشرکین اہل جہنم ہیں۔ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ یعنی چچا آزر جس نے آپ کو پالا تھا کے لیے دعائے مغفرت کرنا صرف اس وعدہ کی غرض سے تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، پھر جب ان پر یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے، اس سے لا تعلق ہو گئے، اور پھر کبھی اس کے حق میں دعا نہ کی۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے درد مند، گریہ زاری کرنے والے اور نہایت بردبار تھے۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان نہیں کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ اس نے انہیں ہدایت سے نواز دیا ہو، یہاں تک کہ وہ ان کے لیے وہ چیزیں واضح فرما دے جن سے انہیں پرہیز کرنا چاہیے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہی ہے، وہی جلاتا اور مارتا ہے، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار جو امر الہی سے کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف تمہاری حمایت کر سکے۔ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريقا منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت سے توجہ فرمائی اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے غزوہ تبوک کی مشکل گھڑی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، اس صورتحال کے بعد کہ قریب تھا ان میں سے ایک گروہ کے دل پھر جاتے، پھر وہ ان پر لطف و رحمت سے متوجہ ہوا، بے شک وہ ان پر نہایت شفیق، نہایت مہربان ہے۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله
وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ اور ان تینوں شخصوں پر بھی نظر رحمت فرما دی جن کے فیصلے کو مؤخر کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود کشادگی کھلی کے ان پر تنگ ہو گئی اور خود ان کی جانیں بھی ان پر دو بھر ہو گئی، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ کا کوئی ٹھکانہ نہیں بجز اس کی طرف رجوع کے، تب اللہ تعالیٰ ان پر لطف و کرم سے مائل ہوا تاکہ وہ بھی توبہ و رجوع پر قائم رہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اہل صدق سچوں کی معیت میں شامل رہو۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ اہل مدینہ اور ان کے گرد و نواح کے قریب کے رہنے والے دیہاتی لوگوں کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو کر پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ ان کی جان مبارک سے زیادہ اپنی جانوں سے رغبت رکھیں، توجہ رکھیں۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو پیاس بھی لگتی ہے اور جو مشکل بھی پہنچتی ہے، اور جو بھوک بھی لگتی ہے، اور جو کسی ایسی جگہ پر چلتے ہیں جہاں کا چلنا کافروں کو غضبناک کرتا ہے، اور دشمن سے جو بھی پاتے ہیں خواہ قتل اور زخم ہو یا مال غنیمت وغیرہ، مگر یہ کہ ہر ایک بات کے بدلہ میں ان کے لیے ایک نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ اور نہ یہ کہ وہ مجاہدین تھوڑا خرچہ کرتے ہیں اور نہ بڑا، اور نہ ہی کسی میدان کو راہ خدا میں طے کرتے ہیں، مگر ان کے لیے یہ سب صرف سفر لکھ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر اس عمل کی بہتر جزا دے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سارے کے سارے مسلمان ایک ساتھ نکل کھڑے ہوں، تو ان میں سے ہر ایک گروہ یا قبیلہ کے ایک جماعت کیوں نہ نکلے کہ وہ لوگ دین میں تفقن یعنی خوب فہم و بصیرت حاصل کریں، اور وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب وہ ان کی طرف پلٹ کر آئیں، تاکہ وہ گناہوں اور نافرمانی کی زندگی سے بچیں۔ یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اے ایمان والو، تم کافروں میں سے ایسے لوگوں سے جنگ کرو جو تمہارے قریب ہیں، یعنی جو تمہیں اور تمہارے دین کو براہ راست اعلانیہ نقصان پہنچا رہے ہیں، اور جہاد ایسا اور اس وقت ہو کہ وہ تمہارے اندر طاقت و شجاعت کی سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔
وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان منافقوں میں سے بعض شرارتاً یہ کہتے ہیں تم میں سے کون ہے جسے اس صورت نے ایمان میں زیادتی بخشی ہے؟ پس جو لوگ ایمان لے آئے ہیں سو اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کر دیا ہے اور وہ اس کیفیت ایمانی پر خوشیاں مناتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے تو اس صورت نے اس کی خباثت کفر و نفاق پر مزید پلیدی اور خباثت بڑھا دی اور وہ اس حالت میں مرے کہ کافر ہی تھے۔ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال میں ایک بار یا دو بار مصیبت میں مبتلا کیے جاتے ہیں پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی وہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور اشاروں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا؟ پھر وہ پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک باعظمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تمہارا تکلیف و مشقت میں پڑنا ان پر سخت گراں گزرتا ہے۔ اے لوگو، وہ تمہارے لیے بھلائی اور ہدایت کے بڑے طالب آرزو مند رہتے ہیں اور مومنوں کے لیے نہایت ہی شفیق بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اگر ان بے پناہ کرم نوازیوں کے باوجود پھر بھی وہ روگردانی کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے مجھے اللہ تعالیٰ ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ کیے ہوئے ہوں اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ آگے سورۃ یونس مکیہ، اس کی آیاتیں ہیں 109، اس کے رکوع ہیں 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را حقیقی معنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ حکمت والی کتاب کی آیاتیں ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبين۔ کیا یہ بات لوگوں کے لیے تعجب عجیب خیز ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کامل کی طرف وحی بھیجی کہ آپ بھولے بھٹکے ہوئے لوگوں کو عذاب الہی کا ڈر سنائیں اور ایمان والوں کو خوشخبری سنائیں کہ ان کے لیے ان کے رب کی بارگاہ میں بلند پایا یعنی اونچا مرتبہ ہے۔ کافر کہنے لگے بے شک یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش يدبر الامر
ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذکرون۔ یقیناً تمہارا رب اللہ تعالی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی بالائی و زرعی کائنات کو 6 دنوں یعنی 6 مدتوں یا مرحلوں میں تدریجاً پیدا فرمایا، پھر وہ عرش پر اپنے اقتدار کے ساتھ جلوہ افروز ہوا، یعنی تخلیق کائنات کے بعد اس کے تمام عوامل اور اجرائم میں اپنے قانون نظام کے اجرا کی صورت میں متمکن ہوا۔ وہی ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، یعنی ہر چیز کو ایک نظام کے تحت چلاتا ہے، اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ یہی عظمت و قدرت والا اور اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، سو تم اسی کی عبادت کرو۔ پس کیا تم قبول نصیحت کے لیے غور نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون۔ لوگو تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے۔ بے شک وہی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دہرائے گا، تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے، اس کا بدلہ جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ وہی ہے جس نے سورج کو روشنی کا منبع بنایا اور چاند کو اس سے روشن کیا، اور اس کے لیے کم و بیش دکھائی دینے کی منزلیں مقرر کیں، تاکہ تم برسوں کا شمار اور اوقات کا حساب معلوم کر سکو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ نہیں پیدا فرمایا مگر درست تدبیر کے ساتھ۔ وہ ان کائناتی حقیقتوں کے ذریعے اپنی خالقیت وحدانیت اپنے پیدا کرنے کی اور ایک ہونے کی اور قدرت کی نشانیاں، طاقت کی نشانیاں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے واضح فرماتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ بے شک رات اور دن کے بدلتے رہنے میں اور ان جملہ چیزوں میں سب چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا فرمائی ہیں، اسی طرح ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو تقوی پرہیزگاری رکھتے ہیں۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون۔ بے شک جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی سے خوش ہیں اور اسی سے مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون۔ انہیں لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے ان اعمال کے بدلہ میں جو وہ کماتے رہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الانہار في جنات النعیم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں ان کا رب ان کے ایمان کے باعث جنتوں تک پہنچا دے گا، جہاں ان کی رہائش گاہوں کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ ٹھکانے اخروی آخری نعمت کے باعث میں باغات میں ہوں گے۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔
نعمتوں اور بہاروں کو دیکھ کر ان جنتوں میں ان کی دعا یہ ہوگی، اے اللہ تعالی تو پاک ہے، اور اس میں ان کی آپس میں دعائیں خیر کا کلمہ سلام ہوگا، اور ان کی دعا ان کلمات پر ختم ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ان کافر لوگوں کو برائی یعنی عذاب پہنچانے میں جلد بازی کرتا جیسے وہ طلب نعمت میں جلد بازی کرتے ہیں، تو یقیناً ان کی میعاد عمر ان کے حق میں جلد پوری کر دی گئی ہوتی تاکہ وہ مر کے جلد دوزخ میں پہنچیں، بلکہ ہم ایسے لوگوں کو جو ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں چھوڑے رکھتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب ایسے انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں اپنے پہلو پر لیٹے یا بیٹھے یا کھڑے پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ ہمیں بھلا کر اس طرح چل دیتا ہے گویا اس نے کسی تکلیف میں جو اسے پہنچی تھی ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے غلط اعمال آراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں جو وہ کرتے رہے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ان کے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایمان لاتے ہی نہ تھے، اسی طرح ہم مجرم قوم کو ان کے عمل کی سزا دیتے ہیں۔ ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون۔ پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ اب تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے آئیے یا اسے بدل دیجئے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں مجھے حق نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، اور میں تو فقط جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کرتا ہوں۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بے شک میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر اللہ تعالی چاہتا تو نہ ہی میں اس قرآن پاک کو تمہارے اوپر تلاوت کرتا اور نہ وہ خود تمہیں اس سے باخبر فرماتا۔ بے شک میں اس قرآن کے اترنے سے پہلے بھی تمہارے اندر عمر کا ایک حصہ بسر کر چکا ہوں، سو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون۔ بس اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے، بے شک مجرم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور مشرکین اللہ تعالیٰ کے سوا ان بتوں کو پوجتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، اور اپنی باطل پوجا کے جواز میں کہتے ہیں یہ بت اللہ تعالیٰ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا تم اللہ تعالیٰ کو اس شفاعت انسان کے من گھڑت مفروضہ سے آگاہ کر رہے ہو جس کے وجود کو نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ اس کی ذات پاک ہے اور وہ ان سب چیزوں سے بلند و بالا ہے جنہیں یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور سارے لوگ ابتدا میں ایک ہی جماعت تھے، پھر باہم اختلاف کر کے جدا جدا ہو گئے۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی کہ عذاب میں جلد بازی نہیں ہوگی تو ان کے درمیان ان باتوں کے بارے میں فیصلہ کیا جا چکا ہوتا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ اور وہ اب اس مہلت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی فیصلہ کن نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے غیب تو محض اللہ ہی کے لیے ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت سے لذت آشنا کرتے ہیں تو فوراً ہمارے احسان کو بھول کر ہماری نشانیوں میں ان کا مکر و فریب شروع ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ تعالی مکر کی سزا جلد دینے والا ہے، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جو بھی فریب تم کر رہے ہو اسے لکھتے رہتے ہیں۔ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ وہی ہے جو تمہیں خشک زمین اور سمندر میں چلنے پھرنے کی توفیق دیتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کو لے کر موافق ہوا کے جھونکوں سے چلتی ہیں اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں تو ناگہاں ان کشتیوں کو تیز و تند ہوا کا جھونکا آ لیتا ہے اور ہر طرف سے ان سواروں کو جوش مارتی ہوئی موجیں آ گھیرتی ہیں اور وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب وہ ان لہروں سے گھر گئے، تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، یاد کرتے ہیں اور اس حال میں کہ اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں، اور کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ اگر تو نے ہمیں اس بلا سے نجات بخش دی تو ہم ضرور تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔
پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے دی تو وہ فوراً ہی ملک میں حسب سابق ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے والے لوگوں، بس تمہاری سرکشی و بغاوت کا نقصان تمہاری ہی جانوں پر ہے۔ دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ اٹھا لو، بالآخر تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اس وقت ہم تمہیں ان اعمال سے خوب آگاہ کر دیں گے جو تم کرتے رہے تھے۔ انما مثل الحیات الدنیا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ پس دنیا کی زندگی کی مثال تو اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس کی وجہ سے زمین کی پیداوار خوب گھنی ہو کر اگی، جس میں سے انسان بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی پوری رونق اور حسن لے لیا اور خوب آراستہ ہو گئی، اور اس کے باشندوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، تو دفعتاً اسے رات یا دن میں ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اسے یوں جڑ سے کٹا ہوا بنا دیا گویا وہ کل یہاں تھی ہی نہیں۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں جو تفکر سے کام لیتے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر جنت کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون۔ ایسے لوگوں کے لیے جو نیک کام کرتے ہیں نیک جزا ہے، بلکہ اس پر اضافہ بھی ہے، اور نہ ان کے چہروں پر غبار اور سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت اور رسوائی، یہی اہل جنت ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من اللہ من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اور جنہوں نے برائیاں کما رکھی ہیں ان کے لیے برائی کا بدلہ اسی کی مثل ہوگا، اس جیسا ہوگا، اور ان پر ذلت و رسوائی چھا جائے گی۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا، یوں لگے گا گویا ان کے چہرے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیے گئے ہیں۔ یہی اہل جہنم ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے تم اور تمہارے شریک بتان باطل اپنی اپنی جگہ ٹھہرو، پھر ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے، اور ان کے اپنے گھڑے ہوئے شریک ان سے کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، بس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے کہ ہم تمہاری پرتش پوجا یقیناً بے خبر تھے۔ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اس دہشتناک مقام پر
ہر شخص ان اعمال کی حقیقت کو جانچ لے گا جو اس نے آگے بھیجے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا مالک حقیقی ہے، اور ان سے وہ بہتان تراشی جاتی رہے گی جو وہ کیا کرتے تھے۔ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے، تمہیں آسمان اور زمین یعنی اوپر اور نیچے سے رزق کون دیتا ہے؟ یا تمہارے کان اور آنکھوں یعنی سماعت و بصارت کا مالک کون ہے؟ اور زندہ کو مردہ یعنی جاندار کو بے جان سے کون نکالتا ہے؟ اور مردہ کو زندہ یعنی بے جان کو جاندار سے کون نکالتا ہے؟ اور تمام اور نظام ہائے کائنات کی تدبیر کون فرماتا ہے؟ سو وہ کہے اٹھیں گے کہ اللہ تعالیٰ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، پھر کیا تم اس سے ڈرتے نہیں؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ بس یہی عظمت و قدرت والا اللہ تعالیٰ ہی تو تمہارا سچا رب ہے، بس اس حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ سو تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون۔ اسی طرح آپ کے رب کا حکم نافرمانوں پر ثابت ہو کر رہا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون۔ آپ ان سے دریافت فرمائیے کہ کیا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو تخلیق کی ابتدا پیدا کی گئی ابتدا کرے، پھر زندگی کے معدوم ہو جانے کے بعد اسے دوبارہ لوٹائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی حیات کو عدم سے وجود میں لاتے ہوئے افرانیش کا آغاز فرماتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ بھی فرمائے گا، پھر تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق حق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دریافت فرمائیے، کیا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی دین حق کی ہدایت فرماتا ہے، تو کیا جو کوئی حق کی طرف ہدایت کرے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے، یا وہ جو خود ہی راستہ نہیں پاتا مگر یہ کہ اسے راستہ دکھایا جائے، یعنی اسے اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جائے، جیسے کفار اپنے بتوں کو حسب ضرورت اٹھا کر لے جاتے؟ سو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ وما يتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان اللہ علیم بما يفعلون۔ ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، بے شک گمان حق سے معمولی سا بھی بے نیاز نہیں کر سکتا، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ یہ قرآن ایسا نہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ کی وحی کے بغیر گھڑ لیا گیا ہو، لیکن یہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لوح میں یا احکام شریعت میں لکھا ہے اس کی تفصیل ہے، اس کی حقانیت میں ذرا بھی شک نہیں، یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افترا
قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے پھر تم اس کی مثل کوئی ایک صورت لے آؤ اور اپنی مدد کے لیے اللہ کے سوا جنہیں تم بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ بلکہ یہ اس کلام الہی کو جھٹلا رہے ہیں جس کے علم کا وہ احاطہ بھی نہیں کر سکتے، اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اور ابھی اس کی حقیقت بھی ان کے سامنے کھل کر نہ آئی تھی۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، سو آپ دیکھیں کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔ ان میں سے کوئی تو اس پر ایمان لائے گا اور انہی میں سے کوئی اس پر ایمان نہ لائے گا، اور آپ کا رب فساد انگیزی کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبِّي عَمَلِي وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، تم اس عمل سے بری و ذمہ ہو جو میں کرتا ہوں، اور میں ان اعمال سے بری و ذمہ ہوں جو تم کرتے ہو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو ظاہراً آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا آپ بہروں کو سنا دیں گے خواہ وہ کچھ عقل بھی نہیں نہ رکھتے ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جو ظاہراً آپ کی طرف دیکھتے ہیں، کیا آپ اندھوں کو راہ دکھا دیں گے خواہ وہ کچھ بصارت بھی آنکھیں بھی نہ رکھتے ہوں۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ بے شک اللہ تعالی لوگوں پر ذرا برابر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين۔ اور جس دن وہ انہیں جمع کرے گا وہ محسوس کریں گے گویا وہ دن کی ایک گھڑی کے سوا دنیا میں ٹھہرے ہی نہ تھے، وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ بے شک وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو جھٹلایا تھا اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔ اور خواہ ہم آپ کو اس عذاب کا کچھ حصہ دنیا میں ہی دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، اور ہم آپ کی حیات مبارکہ میں ایسا کریں گے، یا اس سے پہلے ہم آپ کو وفات بخش دیں تو انہیں بہر صورت ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ خود اس پر گواہ ہے جو وہ کچھ کر رہے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول آتا رہا ہے، پھر جب ان کا رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آ چکا اور وہ پھر بھی نہ مانے تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور قیامت کے دن بھی اسی طرح ہوگا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور وہ طعنہ زنی کے طور پر کہتے ہیں
کہ یہ وعدہ عذاب کب پورا ہوگا۔ مسلمانوں بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ لکل امت اجل اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں اپنی ذات کے لیے نہ کسی نقصان کا مالک ہوں اور نہ نفع کا، مگر جس قدر اللہ تعالی چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، جب ان کی مقررہ میعاد وقت آ پہنچتی ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ قل ارأيتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے کافرو ذرا غور تو کرو، اگر تم پر اس کا عذاب ناگہاں راتوں رات یا دن دہاڑے آ پہنچے تو تم کیا کر لوگے؟ وہ کیا چیز ہے کہ مجرم لوگ اس سے جلدی چاہتے ہیں۔ ثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون الآن وقد كنتم به تستعجلون۔ کیا جس وقت وہ عذاب واقع ہو جائے گا تو تم اس پر ایمان لے آؤ گے؟ اس وقت تم سے کہا جائے گا اب ایمان لا رہے ہو، اس وقت کوئی فائدہ نہیں، حالانکہ تم استہزاء ہی اسی عذاب میں جلدی چاہتے تھے۔ ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون۔ پھر ان ظالموں سے کہا جائے گا تم دائمی عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں کچھ بھی اور بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر انہی اعمال کا جو تم کماتے رہے تھے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا دائمی عذاب کی وہ بات واقع سچ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ہاں میرے رب کی قسم یقیناً وہ بالکل حق ہے اور تم اپنے انکار سے اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اگر ہر ظالم شخص کی ملکیت میں وہ ساری دولت ہو جو زمین میں ہے تو وہ یقیناً اسے اپنی جان چھڑانے کے لیے عذاب کے بدلہ میں دے ڈالے، اور ایسے لوگ جب عذاب کو دیکھیں گے تو اپنی ندامت چھپائے پھریں گے اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ جان لو کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، خبردار ہو جاؤ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے لیکن ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ هو یحیی و یمیت و الیہ ترجعون۔ وہی جلاتا اور مارتا ہے اور تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ وہی جلاتا اور مارتا ہے، اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور ان بیماریوں کی شفا آ گئی ہے جو سینوں میں پوشیدہ چھپی ہوئی ہیں، اور ہدایت اور اہل ایمان کے لیے رحمت بھی ہے۔ قل بفضل اللہ برحمتہ وبذالک قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے جو بعثیت یہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم پر ہوا ہے۔ بس مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں، یہ سارے مال و دولت سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔
قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ذرا بتاؤ تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ رزق تمہارے لیے اتارا سو تم نے اس میں سے بعض چیزوں کو حرام اور بعض کو حلال قرار دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کی اجازت دی تھی یا تم اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھ رہے ہو؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون۔ اور ایسے لوگوں کا روز قیامت کے بارے میں کیا خیال ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہیں۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس حال میں بھی ہوں اور آپ اس کی طرف سے قدر بھی قرآن پاک پڑھ کر سناتے ہیں، اور اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم جو عمل بھی کرتے ہو مگر ہم اس وقت تم سب پر گواہ و نگہبان ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو، اور آپ کے رب کے علم سے ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز نہ زمین میں پوشیدہ ہے چھپی ہوئی ہے اور نہ آسمان میں، اور نہ اس ذرہ سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ بڑی، مگر واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خبردار، بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ و غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ہمیشہ تقوی و شعار رہے۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عزت و مقبولیت کی بشارت ہے اور آخرت میں بھی مغفرت و شفاعت، یا دنیا میں بھی نیک خوابوں کی صورت میں پاکیزہ روحانی مشاہدات ہیں، اور آخرت میں بھی حسن و مطلق کے جلوے اور دیدار۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان بدلہ نہیں کرتے، یہی وہ عظیم کامیابی ہے۔ ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عناد و عداوت پر مبنی گفتگو آپ کو غمگین نہ کرے، بے شک ساری عزت و غلبہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، جو جسے چاہتا ہے دیتا ہے، وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء ان يتبعون الا الظن وانهم الا يخرصون۔ جان لو کہ جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں سب اللہ تعالیٰ ہی کے مملوک ہے، ملک ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کی پرستش پوجا کرتے ہیں در حقیقت اپنے گھڑے ہوئے شریکوں کی پیروی بھی نہیں کرتے، بلکہ وہ صرف اپنے وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں اور وہ محض غلط اندازے لگاتے رہتے ہیں۔ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں کام کاج کر سکو، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہیں
جو غور سے سنتے ہیں۔ قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا ہے، حالانکہ وہ اس سے پاک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے۔ تمہارے پاس اس قول و باطل غلط بات کی کوئی دلیل نہیں، کیا تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہتے ہو جسے تم خود بھی نہیں جانتے؟ قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون۔ دنیا میں چند روزہ لطف اندوزی ہے، پھر انہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے، پھر ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اس کے بدلے میں جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون۔ اور ان پر نوح علیہ السلام کا قصہ بیان فرما دیں جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا، اے میری قوم اولاد قابیل، اگر تم پر میرا قیام اور میرا اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کے ساتھ نصیحت کرنا گراں گزرتا ہے، مشکل گزرتا ہے، تو جان لو کہ میں نے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کر لیا ہے اور تمہارا کوئی ڈر نہیں، سو تم اکٹھے ہو کر میری مخالفت میں اپنی تدبیر کو پکا کر لو اور اپنے گھڑے ہوئے شریکوں کو بھی ساتھ ملا لو، اور اس قدر سوچ لو کہ پھر تمہاری تدبیر کا کوئی پہلو تم پر مخفی چھپا ہوا نہ رہے، پھر میرے ساتھ جو جی میں آئے کر گزرو کرو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ تو اگر تم نے میری نصیحت سے منہ پھیر لیا ہے تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا، میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیے رکھوں، سر جھکائے رکھوں۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنظَرِينَ۔ پھر آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا، پس ہم نے انہیں اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے عذاب طوفان سے نجات دی، اور ہم نے انہیں زمین میں جانشین بنا دیا اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ سو آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ڈرائے گئے تھے۔ ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ پھر ہم نے ان کے بعد کتنے ہی رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، پس وہ لوگ بھی ایسے نہ ہوئے کہ اس بات پر ایمان لے آتے جسے وہ پہلے جھٹا چکے تھے، اسی طرح ہم سرکشی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیا کرتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو
فرعون اور اس کے سرداران قوم کی طرف نشانیوں کے ساتھ بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين، پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو کہنے لگے بے شک یہ تو کھلا جادو ہے۔ قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم ایسی بات حق سے متعلق کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آ چکا ہے؟ عقل و شعور کی آنکھیں کھول کر دیکھو، کیا یہ جادو ہے؟ اور جادوگر کبھی فلاح نہیں پا سکیں گے۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين، وہ کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم ہمیں اس طریقہ سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو گامزن پایا، اور زمین یعنی سرزمین مصر میں تم دونوں کی بڑائی قائم رہے اور ہم لوگ تم دونوں کو ماننے والے نہیں ہیں۔ وقال فرعون اتونی بكل ساحر علیم، اور فرعون کہنے لگا میرے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آؤ۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون، پھر جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تم وہ چیزیں میدان میں ڈال دو جو تم ڈالنا چاہتے ہو۔ فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين، پھر جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ابھی اسے باطل کر دے گا، یقیناً مفسدوں فاسدوں کے کام کو درست نہیں کرتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ تعالیٰ اپنے کلمات سے حق کا حق ہونا ثابت فرما دیتا ہے اگرچہ مجرم لوگ اسے ناپسند ہی کرتے رہیں۔ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، پس موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم کے چند جوانوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ فرعون اور اپنی قومی سرداروں وڈیروں سے ڈرتے ہوئے کہیں وہ انہیں کسی مصیبت میں مبتلا نہ کر دیں، اور بے شک فرعون سرزمین مصر میں بڑا جابر و سرکش تھا اور وہ یقیناً ظلم میں حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر توکل کرو، بھروسہ رکھو اگر تم واقعی مسلمان ہو۔ فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، تو انہوں نے عرض کیا ہم نے اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کیا ہے، اے ہمارے رب تو ہمیں ظالم لوگوں کے لیے نشانہ ستم نہ بنا۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور تو ہمیں اپنی رحمت سے کافروں کی قوم کے تسلط سے نجات بخش دے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ تم دونوں مصر کے شہر میں اپنے قوم کے لیے چند مکانات تیار کرو اور اپنے ان گھروں کو نماز کی ادائیگی کے لیے قبلہ رخ بناؤ، اور پھر نماز قائم کرو اور ایمان والوں کو فتح و نصرت کی خوشخبری سنا دو۔
وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہمارے رب، بے شک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیاوی زندگی میں اسباب و زینت اور مال دولت کی کثرت دے رکھی ہے. اے ہمارے رب، کیا تو نے انہیں یہ سب کچھ اس لیے دیا ہے تاکہ وہ لوگوں کو کبھی لالچ اور کبھی خوف دلا کر تیری راہ سے بہکا دیں. اے ہمارے رب، تو ان کی دولتوں کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دے کہ وہ پھر بھی ایمان نہ لائیں حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں. قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون. ارشاد ہوا بے شک تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم دونوں ثابت قدم رہنا اور ایسے لوگوں کے راستہ کی پیروی نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار لے گئے، پس فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور ظلم و تعدی سے اس کا تعاقب کیا، پیچھے کیا، یہاں تک کہ جب اسے یعنی فرعون کو ڈوبنے لے آیا، وہ کہنے لگا میں اس پر ایمان لے آیا کہ کوئی معبود نہیں سوا اس معبود کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں اب مسلمانوں میں سے ہوں. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے مسلسل نافرمانی کرتا رہا اور تو فساد بپا کرنے والوں میں سے تھا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. اے فرعون، سو آج ہم تیرے بے جان جسم کو بچا لیں گے تاکہ تم اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان ہو سکے، اور بے شک اکثر لوگ ہماری نشانیوں کو سمجھنے سے غافل ہیں. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اور فی الواقع ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے عمدہ اچھی جگہ بخشی اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا تو انہوں نے کوئی اختلاف نہ کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم و دانش آ پہنچی. بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. اے سننے والے، اگر تو اس کتاب کے بارے میں ذرا بھی شک میں مبتلا ہے جو ہم نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ذریعے سے تیری طرف اتاری ہے تو اس کی حقانیت کی نسبت، حقیقت کی نسبت ان لوگوں سے دریافت کر لے، پوچھ لے جو تجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھ رہے ہیں. بے شک تیری طرف تیرے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، سو تو شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور نہ ہرگز ان لوگوں میں سے ہو جانا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے رہے
ورنہ تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا، نقصان پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جن لوگوں پر آپ کے رب کا فرمان صادق سچا آ چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اگرچہ ان کے پاس سب نشانیاں آ جائیں یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب بھی دیکھ لیں۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ۔ پھر قوم یونس علیہ السلام کی بستی کے سوا کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو اور اسے اس کے ایمان لانے نے فائدہ دیا ہو۔ جب قوم یونس کے لوگ نزول عذاب سے عذاب نازل ہونے سے پہلے صرف اس کی نشانیاں دیکھ کر ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیاوی زندگی میں ہی رسوائی کا عذاب دور کر دیا اور ہم نے انہیں ایک مدت تک منافع سے بہرہ مند رکھا، منافع دیتے رہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو ضرور سب کے سب لوگ جو زمین میں آباد ہیں ایمان لے آتے۔ جب رب نے انہیں جبراً مومن، زبردستی مومن نہیں بنایا تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کریں گے یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور کسی شخص کو از خود یہ قدرت طاقت نہیں کہ وہ بغیر اذن الہی اللہ کے حکم کے علاوہ اس کے ایمان لے آئے، اللہ کے حکم کے ایمان لے آئے، اور یعنی اللہ تعالیٰ کفر کی گندگی انہی لوگوں پر ڈالتا ہے جو حق کو سمجھنے کے لیے عقل سے کام نہیں لیتے۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تم لوگ دیکھو تو صحیح آسمانوں اور زمین کی اس وسیع کھلی بہت زیادہ کائنات میں قدرت الہیہ کی کیا نشانیاں ہیں، اور یہ نشانیاں اور عذاب الہی سے ڈرانے والے پیغمبر ایسے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے جو ایمان لانا ہی نہیں چاہتے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، سو کیا یہ لوگ انہی لوگوں کے برے دنوں جیسے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا كذلك حقا علینا ننجی المؤمنین، پھر ہم اپنے رسولوں کو بچا لیتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جو اس طرح ایمان لے آتے ہیں، یہ بات ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ ہم ایمان والوں کو بچا لیں۔ قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولكن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے لوگو اگر تم میرے دین کی حقانیت کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو تو سن لو کہ میں ان بتوں کی پوجا نہیں کر سکتا جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو، لیکن میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت سے ہمکنار کرتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہمیشہ اہل ایمان میں سے رہوں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ کہ آپ ہر باطل سے بچ کر یکسو ہو کر اکیلا ہو کر اپنا رخ دین پر قائم رکھیں
اور ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين۔ یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ان کے ذریعے سے امت کو دیا جا رہا ہے، اور نہ اس کے سوا ان بتوں کی عبادت کریں جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پھر اگر تم نے ایسا کیا تو بے شک تم اس وقت ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو کوئی اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے، اور وہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ قل یا ایہا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوکیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، سو جس نے راہ ہدایت اختیار کی بس وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ ہو گیا بس وہ اپنی ہی ہلاکت کے لیے گمراہ ہوتا ہے۔ اور میں تمہارے اوپر دروغہ نہیں ہوں کہ تمہیں سختی سے راہ ہدایت پر لے آؤں، تمہارے اوپر زبردستی کوئی گارڈ نہیں ہوں کہ تمہیں سختی سے راہ ہدایت پر لے آؤں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اے رسول، آپ اس کی اتباع کریں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ سورۃ ہود مکیہ، اس کی آیاتیں ہیں 123 اور اس کے رکوع ہیں 10۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، حقیقی معنی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیاتیں مستحکم بنا دی گئی ہیں، پھر حکمت والے باخبر رب کی طرف سے وہ مفصل تفصیل بیان کر دی گئی ہیں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تم کسی کی عبادت مت کرو، بے شک میں تمہارے لیے اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈر سنانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، مغفرت مانگو، پھر تم اس کے حضور سچے دل سے توبہ کرو، وہ تمہیں وقت معین مقرر وقت تک اچھی متاع سے لطف اندوز رکھے گا، اور ہر فضیلت والے کو اس کی فضیلت کی جزا دی جائے گی، یعنی اس کے اعمال و ریاضت کی کثرت کے مطابق، اس کے عمل اور محنت کی زیادہ کے مطابق اجر و درجات عطا فرمائے گا۔ اور اگر تم نے روح گردانی کی تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں۔ الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم
یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ جان لو بے شک وہ کفار اپنے سینوں کو دوہرا کر چوڑا کر لیتے ہیں تاکہ وہ اس خدا سے اپنے دلوں کا حال چھپا سکیں۔ خبردار جس وقت وہ اپنے کپڑے جسموں پر اوڑھ لیتے ہیں تو اس وقت بھی وہ ان سب باتوں کو جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ اشکار ظاہر کرتے ہیں۔ بے شک وہ سینوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔